خوش آمدید ڈاکٹر نوالا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ یہ کلاس ہم نے جب پلان کی تھی اور پھر سٹارٹ کی تھی تو یہ اللہ کی توفیق سے ہی انسان اس کو مکمل کر پاتا ہے، نہیں تو اٹ از ناٹ پاسبل. یعنی کہ انسان اگر صرف اپنی ہی محنت اور کوششوں پہ رہے تو شاید کچھ بھی نہ کر سکے. آج کی کلاس کی جو خصوصیت ہے، انشاءاللہ ہم نے سوچا کہ کیونکہ یہ اس سیریز کی لاسٹ کلاس ہے، وہ جیسے آپ نے کہا کہ جرنی تو یہ جاری رہے گا، تو اس کلاس میں ہمارا فوکس یہ ہے کہ چلیں. بہت سے کلاسز میں یہ ہوتا تھا کہ کچھ لوگ سوال پوچھنا چاہتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ جی بس وہ وقت ختم ہو گیا، آپ اگلی کلاس میں سوال پوچھیں. تو سوچا کہ کیوں نہ اس کلاس میں آپ سب کو اوپن چوائس دی جائے کہ جو کچھ بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں آپ پوچھ لیں، پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ یا کوئی اپنا پرسنل چیلنج ہے جو اس سے ریلیٹڈ، یا فیملی میں پیرنٹنگ کرتے ہوئے جو کچھ آپ کو چیلنجز آتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. My daughter is 10 years old, grade 5. So yesterday میرے پاس آئی گھر پہ کہہ رہی تھی کہ ماما one of my friend told me کہ that boy sitting at the back is staring at me constantly for 10-15 minutes and he was staring at me. So mama in that case what should I do? مجھے ایک دم سے تو رسپانس سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا بولوں. یہ اس کا نیو اسکول ہے اور نیو فرینڈس ہیں اس کے، اسی سال اس نے اسٹارٹ کیا ہے. تو میں اس کو بار بار بتاتی رہتی ہوں کہ بیٹا آپ کو کس سے فرینڈ شپ کرنی ہے، کس سے نہیں کرنی. تو اس نے بات بتانے سے پہلے مجھے پوری ایک تمیز باندھی کہ ماما یہ جو لڑکی ہے یہ بہت اچھی ہے اسٹڈیز میں، اس کی ماما بھی میری ٹیچر کی فرینڈ ہیں اینڈ شی از اے ویری نائس گرل اینڈ آل. تو ان دیٹ کیس واٹ شوڈ آئی ڈو؟ جب گرلز آج کل آپ کو پتہ ہے انوائرمنٹ کس طرح کی ہے، بچے دوسروں کو کہتے رہتے ہیں آئی لائک دس بوائے، دیٹ بوائے لائک دس ون، آئی ہیو اے کرش آن دیٹ. اب ہم اپنے بچوں کو اس طرح کی ٹاک سے کس طرح دور رکھیں؟ میں نے ٹیل ہر کہ آپ ان سے بات نہیں کیا کرو، تو کہتی ماما پھر میں کس سے بات کروں، ویئر شوڈ آئی سٹ. بریک ٹائمس میں بھی پھر میں بالکل الگ ہو جاتی ہوں، آئی فیل ویری لونلی. So if I sit with them then they are having a chat like that. اور اس طرح کی باتوں کا پھر میں اس کو کس طرح سے سیٹسفائی کروں؟ یہ وہ سچویشن ہے جو اب بہت سے پیرنٹس کے سامنے ہے. بات یہ ہے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ ایسا ہے کہ اس نے آ کر آپ سے بات کر لی، نہیں تو اس سچویشن سے اس عمر میں بہت سے بچے گزر رہے ہوتے ہیں، بلکہ میں کہوں گی میجورٹی گزر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہمت نہیں کرتے کہ اپنے پیرنٹس سے اس سلسلے میں بات کر سکیں. اور وہ اس لیے بات نہیں کرتے کہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کو باتیں سنائی جائیں گی، یا ان کو سلوشن بیسڈ جو طریقہ ہے اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کا وہ نہیں دیا جائے گا. الحمدللہ اچھی بات ہے، آپ کا ریلیشن شپ اچھا ہے، آپ اس سے ریلیشن شپ اسی طرح رکھیں کہ وہ آپ سے کمیونیکیٹ کرتی رہے. لیکن جب آپ اس کو ایسا سلوشن دیں گی جس میں اس کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ جی مجھے کرنا کیا ہے، صرف یہ پتا چلے گا کہ بھئی آپ اس سے بات نہ کریں، آپ الگ بیٹھی رہیں، وہ کتنی دیر کرے گی؟ یہ پھر پاسبلٹی آ جاتی ہے کہ بچہ آپ سے جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے اور آپ کو کہتا رہتا ہے کہ یس آئی ایم اسٹیئنگ اوے فرام ایوری تھنگ، لیکن وہ ان کاموں میں انوالو ہوتا ہے. ہم کرتے یہ ہیں کہ بچے کو اسکل سکھاتے ہیں، کیونکہ ہم بچے کو سوسائٹی سے کاٹ کے نہیں رکھ سکتے. یعنی کہ وہ بچہ جو اس کو سب سے اچھا لگتا ہے، جو پڑھائی میں اچھا ہے، جو ویسے اچھا ہے، اب اس نے وہ بات کی جو کہ اس وقت فطرتاً ان میں آنی ہے، جب خاص طور پہ لڑکے بھی ساتھ ہی پڑھتے ہیں. جو آپ کی بیٹی ہے اس کو یہ کرنا چاہیے کہ جہاں جہاں کوئی بھی بچہ صحیح بات کر رہا ہے ان کے ساتھ انگیج ہونا چاہیے، اور جہاں پر وہ کوئی صحیح بات نہیں کرتا وہاں پہ کسی طرح سے ڈس انگیج ہو جانا چاہیے. مثلا جب وہ لڑکوں کی بات کریں تو وہاں پہ ٹاپک چینج کرے. اچھا جو کل ٹیسٹ ہونا ہے اس کی تیاری کس کس نے کی ہے؟ اچھا مجھے نا یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آگے سے بچیاں اس کا مذاق اڑا کے کہیں گی ایک تو تم جو ہو نا اتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں تو تم اس میں پڑھائی کی بات لے آتی ہو. تو وہاں پر آپ اپنی بچی کو پھر اسرٹیو اسکل سکھاتے ہیں کہ وہ وہاں پہ یہ کہے کہ میرا خیال ہے ہم اسکول نہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو زیادہ ہمیں فوکس پڑھائی والی باتوں پہ کرنا چاہیے، اور ان باتوں نے تو وقت کے ساتھ ہونا ہی ہے. تو جب صحیح وقت آئے گا، جب ہمیں کسی سے چھپانا نہیں پڑے گا، ہمیں مسائل نہیں ہوں گے، جب ہمیں اللہ کی طرف سے جو حکم ہے اس وقت وہ آئے گا، تو تب ہم کریں نا تو اس کے رزلٹس بھی ہمارے پاس بہت اچھے آئیں گے. یعنی آپ اس کو اسکلفل بھی بنائیں کہ سچویشن کو کیسے ڈیل کریں،
اور دوسرا اپنی فرینڈ کو وہ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ مجھے بہت اچھا لگے گا کہ آپ مجھ سے اس طرح کی بات نہ کریں، کیونکہ میں ان باتوں کو اس ایج میں اور اس وقت میں اپروپریٹ نہیں سمجھ رہی اپنے لیے. یعنی ایک تو assertive لینگویج، لوگوں کو سمجھانا کہ ویئر ٹو ڈرا دا لائن، کیونکہ اب آپ دیکھیں ہم بھی لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں لیکن سینیریو تھوڑا سا بدل جاتا ہے. ایک وقت ہوتا ہے کہ وہی بات ہے کہ بچیاں پہلے پیرنٹس کی بات یا ٹیچرز کی باتیں کرتی ہیں، پھر لڑکوں کی باتیں آ جاتی ہیں، پھر منگنی اور شادی اور اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں، پھر شادی ہو گئی تو میاں کی باتیں آ جاتی ہیں، پھر اس کے بعد سسرال کی باتیں آ جاتی ہیں، پھر اپنے بچوں کے مسائل آتے ہیں تو ان کی باتیں آ جاتی ہیں. تو کوئی نہ کوئی چیلنج تو زندگی میں رہتا ہی ہے نا. تو ہمیں اس چیلنج کے لیے ہر وقت یہ سوچنا ہے کہ اس کے لیے اسکل کیا ہونا چاہیے کہ وہاں پر اس کو یہ پراؤڈ فیلنگ ہو. کیونکہ الٹیمیٹلی اگر اسے یہ فیلنگ ہونی شروع ہو گئی کہ میری ماما تو مجھے بتا رہی ہیں کہ یہ سب کام غلط ہیں اور جو میں کر رہی ہوں درست ہیں، لیکن میں آئسولیٹ ہوتی جا رہی ہوں، تو میں اپنے آپ کو اس آئسولیشن سے کیسے بچاؤں. دوسرا یہ کہ اس کا قرآن کے ساتھ تعلق زیادہ مضبوط کریں تاکہ وہاں سے اس کو انرجی ملے، اس کو یہ پتا چلے کہ جو کانسیپٹس میں سیکھ رہی ہوں وہ بہت درست ہیں. اور تیسرا یہ کہ اسکول والوں کو اس واقعے کے بارے میں بتائے بغیر ان کو کچھ ہیلدی ایکٹیویٹیز جنریٹ کرنے کے لیے بھی کہیں، جس میں یہ لڑکے لڑکی کی بات نہ ہو لیکن کچھ بک ریڈنگز ایسی ہوں، اگین کچھ اسکل بلڈنگ اسکولز میں ہوں، تاکہ ان چیزوں سے پھر بہتر بنایا جا سکے پورا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے. اور باقی دعائیں اپنے لیول پہ دعائیں آپ بہت کریں، حفاظت کی دعاؤں کے ساتھ بچوں کو بھیجا کریں، اس لیے کہ آج کل ہمارے بچے بہت سے فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں. بہت شکریہ ادا کرنا ہے، اور بہت میں آپ کی رسپیکٹ کرتی ہوں کہ مجھے جتنے بھی پرابلمس ہوتے ہیں اور میں آپ کی ویڈیوز دیکھتی ہوں تو لیکچر سنتی ہوں تو مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے. فی الحال مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ میری بیٹی ہے 10 سال کی، اور اس کو وہ مجھے لگتا ہے تھوڑی ایگوئسٹ ہے. مطلب ایک تو خود تھوڑا سا اپنی آپ کو اچھا سمجھنا اور اپنے مطلب بہانے اور اس طرح کی نیچر ہے اس کی کہ میں اس کی ٹریننگ کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن سم ٹائم وہ ایسے کرتی ہے ایسے بہت اچھے سے جھوٹ بولنے کی. مجھے تو پتہ چل جاتا ہے لیکن اس کی ٹیچر کو نہیں پتہ چل سکتا، تو میں اس کو سمجھا رہی ہوتی ہوں لیکن وہ اپنی مطلب اس کی انسلٹ نہ ہو، یہ والی چیز ہے کہ اس کی انسلٹ نہیں ہونی چاہیے. اور تھوڑی سی ایگوئسٹ لگتی ہے کہ مجھے ڈاؤن نہیں ہونا پڑے کسی دوست کے سامنے. جو کلاس میں اچھی بچی ہے اس کے ساتھ اس کی لڑائی رہتی ہے اینی ٹائم، یعنی وہ ایک دن دوستی کرے گی پھر اگلے دن پھر لڑائی ہو جائے گی. یہ والی نیچر سے میں تھوڑا سا اس کی ٹریننگ کرنا چاہ رہی ہوں. جی جزاک اللہ خیر آپ کی ساری کمنٹس اور ریمارکس کا. اللہ تعالیٰ ہم سب سے جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں قبول فرمائے. جو بچے تقریباً یہی اسی ایج میں آنا شروع ہوتے ہیں تو ان میں دو طرح کے چیلنجز آ جاتے ہیں. ایک چیلنج جو زیادہ کامن ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے اندر سیلف اسٹیم لو ہو جاتی ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو ہی اچھا نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کو انوائرمنٹ سے لگاتار نہ چاہتے ہوئے ایسے میسیجز مل رہے ہوتے ہیں جس میں ان کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ تم یہ بھی نہیں کر سک رہے، تم وہ بھی نہیں کر سک رہے، اور بچے اس وجہ سے پھر پریشان ہوتے ہیں. اور بہت سے ان کے جو غلط بیہیویئرز آتے ہیں وہ لو سیلف اسٹیم کی وجہ سے آتے ہیں. بہت کم بچے ہیں جن میں شاید آپ کی بیٹی بھی شامل ہے جو کہ دوسرے ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایک گرینڈیوسٹی آ جاتی ہے. وہ اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، یا وہ اپنے آپ کو بہت اچھا بنانے کے لیے کوئی بھی بات کر دیتے ہیں یا کوئی بھی کام جس طریقے سے وہ چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. اب اس بات کو آپ اینالائز کیسے کریں گی؟ پہلی بات تو آپ نے دیکھنی ہے کہ کہیں اس گرینڈیوسٹی کے اندر لو سیلف اسٹیم بھی تو چھپی نہیں ہوئی، یعنی وہ بیچاری اس اسٹرگل میں ہے کہ اپنے آپ کو پروو کرے کہ میں بہت اچھا انسان ہوں، میں بہت اچھا کام کرتی ہوں. اگر تو آپ کو ایسی بات نظر آتی ہے تو پھر آپ اس کی سیلف اسٹیم پہ کام کرتے ہیں. اور سیلف اسٹیم کیا ہوتی ہے کہ اس کا اپنے ساتھ ریلیشن شپ اچھا کرواتے ہیں، جس میں اس کو فیکچول تعریف دیتے ہیں، یعنی جہاں پر بھی اس نے کوئی اچھا کام کیا ہوگا آپ اس کی تعریف کریں گے، جس طرح سے بھی جائز طریقے سے مناسب طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر دفعہ کیک اور کھانا پینا ہی ہوتا ہے یا ہر دفعہ تحفہ ہی ہوتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ آپ اس کو شاباش ضرور دیتے ہیں اور گھر والوں کے سامنے بھی اکنالج کرتے ہیں. کیونکہ ہمارا یہاں پہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یا بالکل اکنالج نہیں کرتے یا چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی بہت بڑا پہاڑ بنا لیتے ہیں. اگر اس کے اندر جیسے آپ نے کہا کہ کسی دوست کے ساتھ کمپٹیشن آتا ہے اور وہ ان ہیلدی کمپٹیشن ہو جاتا ہے تو اس کو ہیلدی کمپٹیشن سکھائیں. مثلاً صحابہ کرام کی مثالیں دیں، اس کو یہ نہ کہیں کہ بیٹا ایسے نہیں کرتے، دیکھو جیسے عمر رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے درمیان کمپٹیشن تھا ویسا پیدا کرو.
اس عمر میں جب آپ بچوں کو اس طرح کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک قسم کا لیکچر ہو جاتا ہے اور بچے اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہ آپ کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپ سے اریٹیٹ ہو جاتے ہیں. سولوشن بیسڈ ان کے اندر یہ طریقہ کار لانے کا جو سلسلہ ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ انہیں مثلاً کوئی ایک واقعہ رینڈملی آپ بیٹھے ہوئے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, تو آپ کہیں کہ کل میں نے ایک واقعہ پڑھا. اب آپ نے وہ واقعہ سنایا یا ابھی میں یہ پڑھ رہی تھی, اور پھر اپنے ارد گرد باقی جو گھر کے افراد ہیں جس میں وہ بچی بھی شامل ہیں, آپ ان سے اینالائز کرواتے ہیں کہ اس واقعے میں ہمیں کیا نظر آتا ہے, میں اپنے لیے کچھ سوچ رہی تھی, اور بس آپ انڈائریکٹ طریقے سے شیئرنگ کر لیتے ہیں, اس سے بھی بچے کو سمجھ آتی ہے. پھر اسی طرح سے آپ اس کو, جیسے ہم یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں, اس میں بھی وہ بھائی جو جیلس ہوئے تھے تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اپنے سکلز کو بلڈ کریں, بلکہ انہوں نے یہ کیا کہ اس بھائی کو مارنے کی کوشش کی, اور پھر اس کے نتائج ہم دیکھ سکتے ہیں. تو اس کو یہ بتائیں کہ اگر ہمیں کسی سے بھی جیلسی محسوس ہوتی ہے, انسیکیورٹی محسوس ہوتی ہے, تو ہم یہ نہیں کرتے کہ اس کی ٹو میں لگ جائیں اور اس کو نیچا کرنے کی کوشش کریں. اس سے ہم اپنے آپ کو بلڈ نہیں کر سکتے. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے پوٹینشیلز کو دیکھتے ہیں اور ہم اپنے پوٹینشیلز کو بلڈ کرتے ہیں, اور اپنے پوٹینشیلز کے مطابق اپنے آپ کو آگے لے کر بڑھتے ہیں, نہیں تو ہم اپنی زندگی کو بہت مشکل بنا دیتے ہیں. اس کے لیے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ آپ گھر میں کچھ گیمز بھی کھیل سکتے ہیں, جیسے کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جس میں گھر کے باقی افراد بھی شامل ہیں, اور اس میں پھر وہی بات ہے کہ ہیلدی سینس آف کمپٹیشن کو آپ درمیان میں لاتے ہیں, بچوں کو رول سکھاتے ہیں, بچوں کے ساتھ بات چیت ایسی کرتے ہیں. بچوں کو کئی دفعہ یہ جو گرینڈیوسٹی یا جس کو آپ ایگو کہہ رہی ہیں کہ بہت زیادہ آ گیا ہے, وہ تب بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے جب ہم نے ہر غلط بات پہ بھی بچے کو انٹرٹین کیا ہو. مثلاً اگر بچہ کسی سچویشن میں فیل ہو جاتا ہے کسی بھی معاملے میں, یعنی کوئی پروجیکٹ ہے اس کو اتنے نمبر نہیں ملے, کوئی کام اس نے اچھا کیا لیکن اس کو اکنالجمنٹ نہیں ملی, یا یہ کہ کوئی سبجیکٹ اس نے بہت محنت سے پڑھا لیکن اتنے نمبر نہیں آئے, اور ہم اس کو کمپنسیٹ کرتے رہتے ہیں, ہم اس کے ریسکیو پہ ہر وقت آتے رہتے ہیں, تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس میں بھی یہ فیلنگ بچوں کے اندر ڈیولپ ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو بچے جب فیل ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ ان کے ساتھ ایمپتھائز کریں, ان کو کہیں کہ ہاں بیٹا, اس کو ہم کہتے ہیں ویلیڈیشن آف فیلنگ بھی, کہ جیسے بچہ فیل ہو کے آیا ہے یا کوئی اس کا اپسیٹ ہے کسی وجہ سے, تو اس وقت اس کو جلی کٹی نہ سنائیں کہ مجھے تو نظر آ رہا تھا آپ پڑھ ہی نہیں رہے تھے, تو کیا ہوا کہ اگر ایسے ہو گیا, اور ہونا بھی چاہیے, تم نے تو یہ کام اس طرح نہیں کیا تھا. اس کی بجائے ہم اس کو ویلیڈیشن دیں, اور ویلیڈیشن ایسے ہوتی ہے کہ ہم بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا, جب انسان اس نے کسی سے توقعات رکھی ہوتی ہیں یا کسی نے بہت محنت کی ہوتی ہے اور اس کو وہ رزلٹ نہ ملے تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے. I can understand your feeling. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو تم نے کیا بالکل ٹھیک کیا, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان کسی مشکل میں ہوتا ہے یا انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا کوئی اور اس سے آگے نکل جاتا ہے, تو یہ فیلنگ ہونا ایک نارمل سی بات ہے. پھر اس کے بعد ہم اس کو کہتے ہیں کہ چلو آپ ایسے کرو, بجائے اس کے کہ آپ اس پہ بہت زیادہ پریشان ہو, آپ یہ دیکھو کہ اس قسم کی ملتے جلتے معاملات آگے بھی آنے ہیں, اس وقت آپ نے اس سے کیسے ڈیل کرنا ہے. تو جب آپ اس کو یہ ڈیل کرنا سکھاتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بچے کے اندر پھر آہستہ آہستہ یہ چیز بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بچہ جھوٹ بولتا نظر آتا ہے تو آپ اس کو کٹہرے میں کھڑا کر کے اس طرح نہیں کہتے تم نے جھوٹ بولا, تم نے جھوٹ بولا, تم نے یہ کام کیا, اور ویسے تم اتنے اچھے بنتے ہو اور یہ کرتے ہو, یا اس کو کوسنا شروع کر دینا. تو آپ اس کو بیٹھ کے اس سے بات ضرور کرتے ہیں کہ بیٹا میں اپسیٹ ہوئی ہوں کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہاں پہ غلط بیانی ہو گئی, یا یہاں پر آپ نے اس طرح سے کیا, اور میں چاہوں گی کہ اگر آپ کو یہ سچویشن صحیح نہیں ہینڈل کرنی آئی تو ہم اس کے بارے میں بات کریں, تاکہ آئندہ کبھی بھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو آپ کو اس قسم کی بات نہ کہنی پڑے. تو اس طرح سے آپ اس سے بات کر کے دیکھیں, مجھے امید ہے انشاءاللہ ان بہت سارے جو میں نے آپ کو آئیڈیاز دیے اس سے آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل ہوگا. 5 سال کا بیٹا ہے, میں اس سے نا اس طریقے سے اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو اسے نہیں کرنی چاہیے, میں تو اسے روکوں تو یا نہ دوں اس کو, تو یہ کہتا ہے کہ ماما اگر آپ اس طرح میرے ساتھ کر رہی ہیں نا, کل بڑا ہو کے میں بھی آپ کے ساتھ ایسے ہی کروں گا. ایک یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ اگر اسکول میں جاتا ہے, کوئی بھی بات ہوتی ہے, کوئی مسئلہ, کوئی سے لڑائی یا کچھ بھی ہوتا ہے نا, تو وہ میرے سے گھر میں آگے شیئر نہیں کرتا, چھپاتا ہے مجھ سے. اس کو میں کس طریقے سے کروں. اور دوسرا ایک اور بھی ہے کہ یہ اکثر نا ہینڈ کے ساتھ, جس طرح فنگر کے ساتھ نا اپنے کان کے ساتھ وہ کرتا رہتا ہے ہر وقت, ٹچ کرنا, اسے جاتے ہیں کرنا, خارج کرنا. مطلب میں اسے پوچھتی ہوں کہ کوئی مسئلہ ہے, کوئی ایسا, لیکن وہ کچھ بھی نہیں آگے سے کہتا نا ماما ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اس کا کیا ایسا ہو جو میں اسے کر سکوں.
یہ نا آپ کا جو مسئلہ ہے کہ 5 سال کا بچہ ہے اور بہت سی باتیں جو ہیں ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے نروز پہ سوار ہو رہی ہیں، یہ میرے پاس کویسچن بہت فریکوینٹلی آتا ہے. ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی یہی پوچھا جاتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے بات نہیں سنتا اور شرارتیں کرتا ہے، اور کوئی نہ کوئی اس کا ایسا بیہیویئر ہے جو اریٹیٹنگ ہے اور کچھ بتاتا نہیں ہے، ایک قسم کا کانفلکٹ ہے. اور ماؤں کو پریشانی یہ ہوتی ہے کہ اگر 5 سال کا بچہ یہ کر رہا ہے یا 3 سال کا بچہ یہ کر رہا ہے تو پھر آگے بڑھاؤ کہ یہ کیا کرے گا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب 5 سال کا بچہ یا چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ہم اس کو ڈسپلن کرنے کے چکر میں اتنے ایک قسم کے آکیوپائڈ ہوتے ہیں کہ ہم اس سے ریلیشن شپ بلڈنگ بھول جاتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ اگر آپ ریلیشن شپ بلڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنے اندر ٹھہراؤ لانا ہوتا ہے نا. ہم کئی دفعہ کسی بات سے اریٹیٹڈ ہوتے ہیں، اس کا ایک آؤٹ لیٹ ہمارے پاس بچہ ہی ہوتا ہے. یعنی فرض کریں آپ کو گھر کے بہت سے کام ہیں، یا ہسبینڈ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، یا میکے سسرال کی کوئی پریشانی ہے. اب وہ چھوٹا بچہ 5 سال کا، وہ تو چھلانگے لگاتا وہ آپ کے پاس آئے گا. اور اکثر اوقات مدرز ایسے موقع پہ یہ بات کہہ دیتی ہیں، ایک میرے پاس اور بہت سارے مسئلے ہیں، اور اوپر سے تم جو ہو نا، تم نے میرا دماغ خراب کیا ہوا ہے. تو ایسے جملے بول دینے سے ہم سمجھتے ہیں کہ بچے کو شاید سمجھ آ جائے گی کہ ماں بڑی پریشان ہے، تو میں ماں کے ساتھ اچھی طرح سے آرام سے بیٹھوں، ڈسپلنڈ ہو جاؤں. بچہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جو بھی مسائل میری ماں کی زندگی میں ہیں وہ میرا قصور ہے، آئی ایم ریسپانسبل فار دیٹ. اور وہ پھر بیچارہ اس وقت ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ میں کس طرح سے معاملات کو ٹھیک کروں، جبکہ اس کو اپنی عمر کے مطابق بہت سے معاملات کو ٹھیک کرنا نہیں آ رہا ہوتا. پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی جس عمر کا بچہ ہوتا ہے اس کا ایک سمجھنا ہوتا ہے کہ اس عمر کا بچہ کس طرح، نارملی ایک بچہ کس طرح بیہیو کرتا ہے، 5 سال کا بچے کا کیا کیا بیہیویئرز ہوتے ہیں. پہلے آپ وہ بات سمجھیں، اور اس میں پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ اس میں سے کتنا پرسنٹ کر لیتا ہے. اگر وہ میجورٹی کام کر لیتا ہے تو دیٹس اوکے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بچہ گڈ ٹو گو. اچھا، اب اگر کچھ ایریاز اس کے ایسے ہیں جو کہ اس عمر کے مطابق جو اس طرح اس کو بیہیو کرنا چاہیے وہ نہیں کر پا رہا، تو جو بات میں بھی شروع سے کہہ رہی ہوں کہ اس کو وہ سکھانی ہوتی ہے، ٹوکنا نہیں ہوتا. ہم بس ٹوکتے رہتے ہیں، نہیں کرو، ایسے نہیں کرو. مثلا آپ نے دیکھا کہ وہ کئی بچے ہوتے ہیں مٹی کھا رہے ہیں، آپ کا بچہ کان کو ہاتھ لگا رہا ہے، کسی اور بچے کی کوئی اور اس طرح کی ہیبٹ ہو رہی ہے، تو ہم اس کو بار بار ٹوکتے نہیں ہیں، بلکہ ہم اس کو کسی اور کام میں انگیج کرتے ہیں. اور وہ جب ہم انگیج کرتے ہیں تو انڈائریکٹلی اس ہاتھ کو اس میں بزی کر دیتے ہیں. مثلا میری اپنی پوتی ہے، وہ 3 سال کی ہے، تو میں نے ابھی ریسنٹلی نوٹ کیا کہ تو وہ مجھ سے ایک سٹوری سنتی ہے. تو جب میں نے دیکھا سٹوری سن رہی ہے نا، تو وہ منہ میں انگلی ڈال لیتی ہے، تو غور و فکر کر رہی ہے تو اس کی انگلی اندر ہے. تو میں کیا کرتی ہوں کہ بہت مسکرا کے سٹوری سناتے سناتے اس کی انگلی کو اس میں سے نکالتی ہوں، یا تو پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہوں، یا اس کو میں نہ کچھ پوچھنا شروع کر دیتی ہوں. جو میں سٹوری سنا رہی ہوں اس میں وہ جو پکٹوریل نظر آ رہا ہے کہ وہ اس کو انگلی وہاں پہ لے جانی پڑے، اس کو وہ بتانا پڑے کہ یہاں کون ہے اور یہاں کون ہے. گھر میں بھی باقی افراد اسی طرح سے جب اس کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ اس کا بیہیویئر فوراً اس وقت ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی ٹوکنا شروع کرے تو وہ پھر وہ بیہیویئر بڑھا بھی دیتی ہے. تو بچوں کو ری ڈائریکٹ کرنا ہوتا ہے اس بیہیویئر سے، تاکہ اس بیہیویئر سے وہ ہٹ جائیں. اسی طرح بچہ اگر اسکول سے آ کر آپ کو کچھ نہیں بتاتا، پہلے تو 5 سال کے بچے کی اتنی کمیونیکیشن سکل سٹرونگ نہیں ہوتی کہ وہ ہر بات بتا سکے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ڈر لگتا ہے، اس کو ڈر اس بات سے لگتا ہے کہ ہم فرض کریں گے، کہہ دیا کہ وہ فلاں بچے کے ساتھ میری لڑائی ہوگی، میں نے اس کو مارا یا اس نے مجھے تنگ کیا، ٹیچر نے مجھے جو ہے ڈانٹا. تو ہم یہ تھوڑی کرتے ہیں کہ ہم بچے کو سکل سکھائیں، پوری سچویشن سمجھیں. ہم تو فوراً کہتے ہیں بہت اچھا ہوا تمہارے ساتھ، یا ہم کہتے ہیں تم نے بھی مارنا تھا، یا ہم اس کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں کسی نہ کسی بات پہ. تو وہ بچہ گھبراتا ہے اس بات سے، مجھے کوئی بات جو ہے شیئر کر کے پھر اس کے ریپرکشنز بھی سہنے پڑیں. تو یعنی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں دیکھنی ہوتی ہیں. تو بچوں کو نا اسکلفل بنائیں گے آپ، ان کے سامنے اپنی باڈی لینگویج میں، اپنے ایٹیچیوڈ میں ریلیکس ہوں گے تو یہ جو نیگیٹو بیہیویئرز ہیں نا یہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. اور جیسے آپ نے کہا کہ بچے نے کہا آپ مجھے ڈانٹتی ہیں تو میں تو بڑا ہو کے آپ کے ساتھ ایسے ہی کروں گا، تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ میری آپ سے بہت اچھی امیدیں ہیں کہ آپ میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے، کیونکہ میں بھی آپ کو ڈسپلن کرنے کے لیے آپ کو کچھ چیزوں سے بتاتی ہوں، روکتی ہوں. اب میری تو آپ سے بہت اچھی ایکسپیکٹیشن ہے. آپ یہ بات بولیں کیوں آپ اس کو پھر اس پہ بھی کچھ نہ کچھ کہتی ہیں یا پریشان ہو جاتی ہیں. ایک سوال ریٹن بھی آیا ہوا ہے کہ ہیلدی لائف کا فارمولا کیا ہے؟ ہیلدی لائف کا جی فارمولا یہی ہے کہ ہم فزیکلی ہیلدی ہوں، جس میں ہمارا کھانا پینا
ایکسرسائز، ساتھ سونا، یہ سب پیرامیٹرز درست ہوں، ہم پازیٹیو تھنکرز ہوں، ہم اچھی کتابیں پڑھنے والے ہوں، ہم اچھی کمپنی میں رہنے والے ہوں، ہم ایموشنلی ساؤنڈ ہوں، اگر کوئی پروفیشنل ہے تو پروفیشنلی بھی ہم اپنے آپ کو بیلنس میں رکھ سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری سوشل انٹریکشنز جو ہیں وہ بھی بہترین ہوں، اور اسپرچولی ہم اپنے آپ کو ہر وقت جیسے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنا سیکھ سکیں، وہ تقویٰ کے معیار کو پورا کر سکیں۔